دوستوں، اگر آپ رمضان میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج 11 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن 11 بار یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آیا ہے، برکتیں لے کر آیا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ سحری میں رونق ہے، افطاری میں رونق ہے، ساری رات رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ اور آج 11 رمضان المبارک جمعے کے دن اپنی تمام بہنوں کے لیے، اپنے تمام بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ صبح اٹھے اور رات تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، شام کو پڑھے اور صبح تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو فوراً آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو صرف اور صرف آپ لوگ 11 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، رب کریم کا یہ ایک ایسا نام ہے، ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کا ورد کرتا ہے، جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ پڑھتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو رب کی ذات عرش الہی پر جھومتی ہے اور فرشتوں میں اس کا ذکر عام فرماتی ہے۔ فرشتوں کو کہتی ہے کہ دیکھو، تم تو کہتے تھے کہ عبادت کرنے کے لیے تو ہم ہیں، پھر تم ان مٹیوں کے انسان کو کیوں بنا رہے ہو؟ دیکھو، تم لوگوں نے تو مجھے دیکھا ہے، تم لوگ میری عبادت مجھے دیکھ کر کرتے ہو، ساری آسانیاں دیکھ کر کرتے ہو۔ میرا بندہ تو اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں، اس نے میرے حبیب کو دیکھا بھی نہیں، وہ بن دیکھے مجھ پر ایمان لا رہا ہے، اور بن دیکھے رمضان المبارک کے مہینے میں بھوکا پیاسا رہ کر اس کو کس نے کہا کہ سحری سے لے کے افطاری تک وہ بھوکا پیاسا رہے؟ قرآن میں حکم تو میرا ہے، لیکن اس نے مجھے دیکھا تو نہیں، لیکن وہ میری ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، اور وہ صبح سے لے کے شام تک حکم ربی کے تحت وہ روزہ رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، بری بری چیزوں سے بچتا ہے، جبکہ وہ 11 مہینے ان سارے کاموں کو کرتا ہے۔ وہ کھانا پینا بھی کرتا ہے، وہ بد نظریاں بھی کرتا ہے، وہ گالم گلوچ بھی کرتا ہے، لیکن اس مہینے کی وہ تعظیم اتنی کر رہا ہے اور میری پاکی بیان کر رہا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، نماز کی باقاعدگی سے پابندی کر رہا ہے، خود بھی پڑھ رہا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھا رہا ہے۔ دیکھو، تم لوگ کہتے تھے کہ کیوں بنایا؟ دیکھو، میں نے اپنے بندے کو اس لیے بنایا تھا، اور تم لوگ گواہ ہو جاؤ کہ میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ والوں، جب رب راضی ہوتا ہے نا، پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے، آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ اور اگر رب ناراض ہے تو پوری دنیا مل کر آپ کی اگر وہ حمایت میں آ جائے، آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ والوں، یہ ہم لوگ روزانہ کی معاملات میں دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے لا علاج بیماریوں میں گرفتار کر دیا ہے۔ ان کو پوری دنیا کے پاس جاتے ہیں، اچھے اچھے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، لیکن شفا نہیں ملتی، کیونکہ شفا میرے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا جو وظیفہ میں آپ کو آج کے دن بتانے جا رہا ہوں، جمعۃ المبارک کا بہت ہی طاقتور ترین یہ وظیفہ ہے۔ جس بندے نے بھی اس عمل کو کر لیا، اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، آج 11 رمضان ہے، رحمت کا عشرہ ختم، عشرہ بخشش اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے رب سے خزانے لوٹنا چاہتے ہو، پورے سال کی عیش و آرام چاہتے ہو، پورے سال کی آسانیاں چاہتے ہو، تو آج تھوڑا سا وقت نکال کر، 1-2 منٹ نکال کر آپ لوگ اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا مستند اور متفق ہے کہ اس عمل کو اکابرین بھی کیا کرتے تھے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی رمضان کے مہینے میں رمضان کی 11 تاریخ
اور دوسرے عشرے کے پہلے دن اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اور اللہ والو رب کا کرنا دیکھے کہ دوسرے عشرے کے پہلے دن جمعۃ المبارک پڑھ رہا ہے، مبارک دن پڑھ رہا ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے۔ اللہ والو یہ دن آ رہا ہے، آپ خود سوچیں اس دن کی فضیلت کتنی زیادہ بڑھ گئی، اور اس دن اگر آپ لوگ وظیفہ پڑھیں گے تو اس کی فیض و برکات کتنے زیادہ حاصل ہوں گے۔ اللہ والو رمضان کے مہینے میں یوں تو ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا ہو جاتا ہے، لیکن یہی دن اگر رمضان المبارک میں آ جائے ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگیں گے تو میرا رب 7 کروڑ عطا فرمائے گا۔ آج کے دن کی وہ عظمت ہے، یہ کم سے کم بتا رہا ہوں کیونکہ میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ میرے رب کے خزانے اتنے وسیع و عریض ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک اس شہر مکہ میں پڑے جس کے اندر بیماریاں ہی بیماریاں تھیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں تھیں۔ آج وہ ملک امیر ترین ملک ہے صرف میرے نبی پاک کی قدموں کی برکت کی وجہ سے، کیونکہ میرے نبی پاک کے قدم کی برکت وہاں لگ گئے تھے، اور اللہ پاک نے اس ملک کے اندر سے تیل کے کنویں نکال دیے۔ اللہ والو یہ رب کا خزانہ ہی تو ہے کہ اربوں خربوں روپے روزانہ کے کما رہے ہیں، اور پھر بھی وہ دولت ختم نہیں ہو رہی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اللہ پاک آپ پر بھی اسی طرح کے احسانات فرمائے، سب سے پہلے رب پہ توکل کرو، رب کے اوپر توکل کرو، اور رب کے تھوڑے سے مال پر بھی راضی ہو جاؤ۔ انشاءاللہ رب تمہارے تھوڑے سے اعمال پر بھی راضی ہوگا اور تمہاری زندگی کو امن اور سلامتی والی بنا دے گا۔ اگر چاہتے ہو آپ کی زندگی امن اور سلامتی والی بن جائے، پھر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو اللہ پاک کی ذات پر توکل کرتے ہوئے یہ مت سوچنا آئے گا کہاں سے، یہ سوچو وہ رب ہے، مسبب الاسباب ہے۔ تمہاری زندگی میں کوئی ایک ایسی پریشانی ہے جو اس کے کن کے بغیر حل نہیں ہو سکتی؟ ایسی کون سی اس پوری دنیا میں چیز ہے کہ میرا رب فرما دے کن اور وہ نہ ہو؟ اللہ والو صرف رب کی کن کی محتاج ہے ہماری پریشانیاں۔ آپ کی کتنی بڑی پریشانیاں ہو، پہاڑ جتنی بڑی پریشانیاں ہی کیوں نہ ہو، رب صرف ایک بار فرمائے گا کن، پھر فیکون وہ ہو جائے گا۔ آج اللہ پاک سے صرف یہ دعا کرنی ہے، میرے مولا میری یہ پریشانی ہے، میری یہ حاجت ہے، اور یہ حاجت صرف تیری ایک کن کی محتاج ہے، تو صرف کن فرما دے۔ تیرا کن فرمانا اور میرے معاملات کا حل ہونا ایک ہی بات ہے۔ آپ نے اس طریقے سے دعا مانگنی ہے، اور اللہ پاک سے آپ نے بچوں کی طرح گڑ گڑا کر آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے۔ جس طرح سے بچہ روتا ہے، بلکتا ہے، اور ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو فیڈر دیتی ہے، پھر وہ بچہ راضی ہو جاتا ہے، وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ لوگ روئیں، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ سوچیں کتنی محبت کرتا ہے وہ رب، اور آج ہم لوگ اگر روئیں گڑ گڑائیں، کیا وہ رب راضی نہیں ہوگا؟ وہ تو کہتا ہے اپنے آنکھوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو لیا، مچھر کا پر کتنا بڑا ہوگا، اتنا بھی تو آنسو لیا، میں تیرے سارے گناہوں کو اس اتنے سے آنسو سے دھو دوں گا۔ اللہ والوں وہ رب ہے، وہ شان والا رب ہے، اس نے یہ مہینہ عطا کرا، رمضان کا مہینہ، یہ مہینہ اتنا افضل والا مہینہ ہے کہ جو بندہ اس مہینے کو پا لیتا ہے اور اس مہینے میں نیک اعمال کر لیتا ہے تو اس کی تاثیر پورے سال رہتی ہے۔ اللہ والوں پورے سال اس کو محتاجگی نہیں ہونی پڑتی۔ آج آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں جو راشن بانٹ رہے ہیں، اور کتنے سارے لوگ ہیں جو راشن کو لوٹ رہے ہیں۔ اللہ والوں بانٹنے والے کو بھی تو رب نے دیا نا، اور جو لے رہا ہے اس کو بھی رب دے رہا ہے، کیوں نہ ہم لینے والوں کی لائن میں سے نکل کے بانٹنے والوں کی صف میں آ جائیں؟ صرف تھوڑا سا کام کرنا ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے، اللہ پاک آپ کے لیے لازمی راستے کھولے گا۔ جو بندہ مانگنے کی عادت بنا لیتا ہے نا، اللہ پاک اس کا ہاتھ پھر مانگنے والا ہی کر دیتا ہے، اور جو بندہ دینے کی عادت بناتا ہے وہ تھوڑا سا مال بھی ہو تو وہ رب کی بارگاہ میں صدقہ کر دیتا ہے، رب کی بارگاہ میں وہ دے دیتا ہے۔ اللہ والوں پھر اللہ پاک اس کو ساری زندگی دینے والا ہی بناتا ہے، اور پھر اس کو وہاں سے رزق ملتا ہے کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میری کیا اوقات تھی کہ میں اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکوں، لیکن آج دیکھو رب نے میرا دسترخوان کتنا وسیع و عریض کر دیا کہ آج غریب کے بچے آ کر بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ والوں اگر ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پھر اس عمل، اس وظیفے کو تقوی کی بنیاد پہ کر کے دیکھو، اس وظیفے کو بھروسے کی بنیاد پہ کر کے دیکھو، اس وظیفے کو توکل کی بنیاد پہ کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ پاک کیسے رنگ لگائے گا۔ اللہ والوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔
کہ یہ خاص عمل کون سا ہے، یہ خاص وظیفہ کون سا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ دن بڑا برکت والا ہے، یہ دن بڑی شان والا ہے اللہ والوں۔ اور آج دوسرا جو عشرہ ہے اس کا پہلا دن بھی ہے۔ تو اللہ والوں، اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نہیں ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی پریس کریں تاکہ روزانہ کے اچھے اچھے وظائف، اچھے اچھے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آج 11 رمضان المبارک ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے آج کی خصوصی دعا میں حصہ ضرور لینا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کے لیے بہترین بندوبست رزق کا فرمائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری شان وحدہ لا شریک ہے، تیری شان وحدہ لا شریک ہے میرے مولا۔ آج جو تنگ دست ہے، جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، جن کے دل میں جو حاجات ہیں میرے مولا، ان تمام کی تمام حاجات کو پورا فرما دے میرے مولا۔ ان سب کی ہر نیک جائز عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے میرے مولا۔ تو بے شک مانگنے والے کو پسند کرتا ہے میرے مولا۔ جو تیرے در پر آتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں بھجواتا میرے مولا۔ آج تیرے دل پر جھولی پھسار کر ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں میرے مولا، ہمیں عطا فرما دے، ہمارے بگڑے کام بنا دے، ہمارے معاملات میں آسانی فرما دے میرے مولا۔ جو لوگ تنگ دست ہیں ان سب کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے میرے مولا۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد جیسی دولت سے مالا مال فرما دے میرے مولا۔ ہم سب پر اپنا خصوصی نظر کرم فرما دے میرے مولا۔ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بہترین بندوبست فرما دے، فلسطین، غازہ اور حماس کے مسلمانوں کو میرے مولا فتح عطا فرما۔ جو لوگ ابھی کفار سے برسر پیکار ہیں میرے مولا، کفار کا منہ کالا فرما دے، ان کو تباہ و برباد فرما دے، ان کو نیست و نابود فرما دے میرے مولا۔ ہم میں چھپے ہوئے منافقین کو ظاہر فرما دے، آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ 11 رمضان المبارک ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوئی بندہ اگر صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر رب کریم سے ہر مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہے تو آج کا وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ لوگ چاہے انڈیا سے ہیں، چاہے آپ لوگ عمان، جاپان، مسقط، بنگلہ دیش، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 11 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب 11 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا دن کا شرطیہ اور خاص اور مستند وظیفہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر کوئی خاص بات یا وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو پوری دیکھیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو حصہ بتایا گیا، اس سے پہلے بھی جو باتیں آپ کو بتائی گئیں، وہ ساری باتیں بھی بہت امپورٹنٹ تھی۔ اگر وہ باتیں آپ لوگوں کے ذہن سے نکل گئیں اور آپ لوگوں نے عمل میں کچھ ہیر پھیر کر دی تو اللہ والوں نقصان ہو جائے گا، کیونکہ آج دوسرے عشرے کا پہلا دن ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ تو ہمارا اللہ پاک نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ دوسرے عشرے کے پہلے دن اللہ پاک نے ہمیں جمعۃ المبارک کا دن عطا فرما دیا۔ تو اللہ والوں دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ رب کریم نے چاہا تو انشاءاللہ دوبارہ پورے سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، 11 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ ویڈیو اسکپ کر کے لاپرواہی سے ضائع نہ ہو جائے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک حصول برکت اور ثواب کی نیت سے پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, आप दौलत शोहरत चाहते हैं, आप मनपसंद नौकरी, शादी, जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब्बे करीम से मांगते चले जाना। आज 11 रमजानुल मुबारक जुमातुल मुबारक का दिन, आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे आपको 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। अल्लाह वालों, आज जिद करके मांगिएगा, आज लाड करके मांगिएगा। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। अपने मकसद की नियत करने के बाद आप लोगों ने फौरन से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिर्फ एक बार पढ़ के वजीफे का आगाज करना है और फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेनी है और यूं महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म हो गया। महसूस कीजिएगा कि आप रब्बे करीम की बारगाह में मौजूद हैं, आंखें नम हैं, आप रब्बे करीम से जिद करके मांग रहे हैं और आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपको मैं बता रहा हूं और पहले भी बताया, वो सुभान अल्लाह को पढ़ना है। सुभान अल्लाह रब्बे करीम का वो सिफाती नाम है कि जब कोई बंदा एक बार सुभान अल्लाह पढ़ता है तो जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है जो रोजे महशर आपको रहमत के साए में रखेगा, आपको जहन्नम की आग से बचाएगा। और जब रमजान के महीने में सुभान अल्लाह को एक बार पढ़ा जाता है और जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ा जाता है तो एक बार पढ़ने की बरकत ये होती है कि 700 दरख्त लग जाते हैं। अल्लाह वालों, आपने सबसे पहले नंबर पर सुभान अल्लाह को पढ़ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बंदा कोई नेमत देखता है, रब की बड़ाई बयान करता है तो सुभान अल्लाह बोलता है। जब कोई बंदा सुभान अल्लाह बोलता है तो रब राजी हो जाता है, रब की रजा आ जाती है। और जब किसी बंदे से रब राजी हो जाए उसकी हर हाजत को पूरी फरमा लेता है। इसके तमाम मसाइल का खातिमा हो जाता है। इसके रास्तों से तमाम रुकावटें हटा ली जाती हैं, तमाम परेशानियां हटा ली जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाती है, जिससे रब राजी होता है। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि 11 रमजान जुमातुल मुबारक के दिन सिर्फ 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ने से रब राजी हो जाता है। अगर आप भी रब को राजी करके अपनी हर बात मनवाना चाहते हैं, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपने सुभान अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, सुभान अल्लाह एक बार हो गया, सुभान अल्लाह 2 बार हो गया, सुभान अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरीके से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले, तस्बीह के दानों पर पढ़ ले, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ते साथ ही आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि रमजान की 11 तारीख है, 11वां रोजा है। वजीफा ऐसा है, दूसरे अशरे का पहला दिन है और दूसरा जुम्मा है, खास कबूलियत की घड़ियां हैं। और बुजुर्गों का बताया हुआ अमल जो मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके के साथ बता रहा हूं कि यकीन करें कोई गलती कोताही की गुंजाइश अब तो होनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ना है और 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ते ही रब राजी हो जाएगा। राजी हो गया तो फिर हमें और चाहिएगा। और अल्लाह वालों, एक और बात बताता चलूं, 11 बार जब सुभान अल्लाह पढ़ रहे हो, अगर आपका जिस्म लरस जाए, आपका जिस्म कांप जाए, आप पर कभी तारी हो जाए और आपके दिल को थोड़ी सी झुंझुलाहट महसूस हो, तो समझ लो कि आपका जो मकसद है, आपकी जो हाजत है वो कबूल मंजूर हो गई है। अल्लाह पाक की नजर करम आप पर है। अल्लाह वालों, सिर्फ 11 बार पढ़ना है, लेकिन अपने जहन में अपने मकसद की नीयत के साथ। ऐसा ना हो कि सिर्फ 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ने में मशगूल हो जाए और दिमाग में आप लोग अपनी नीयत करना भूल जाएं। तो लिहाजा एक पर्चे पे अपनी नीयत लिख कर आप लोग अपने सामने रख ले, ताकि आपकी नजरें आपके पर्चे पर भी हो। पर्चे पर नजरें होंगी तो आप लोग खुद ब खुद वजीफे को याद रखेंगे। अल्लाह वालों, फौरन से जब 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ लें, उसके बाद अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा एक कुरान पाक की सूरह मुबारका का है और ये सूरत है सूरतुल कौसर।
इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अल्लाह वालों, ये सूरह कौसर वो सूरत है कि जब बंदा सूरह कौसर को पढ़ता है, अपनी ज़बान से पढ़ता है, तो अल्लाह पाक की ज़ात उसकी परेशानियों को दूर कर रही होती है, इसके दिल को मजबूत कर रही होती है, उसकी परेशानियों में आसानी ले आती है। क्योंकि इसका जब तर्जुमा आप देखेंगे कि ए हबीब, हमने आपको कौसरें अता करी, कसरतें अता करी, इसलिए तुम अपने रब की इबादत करो और कुर्बानी करो, और बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। जब बंदा इस सूरह मुबारक को पढ़ता है, इन कलेमात को पढ़ता है, तो इसके पढ़ने के फायदे क्या होते हैं कि अल्लाह पाक उसके दिल को मजबूत कर देता है, उसकी परेशानियों को, उसकी ज़िंदगी की रुकावटों को उखाड़ कर फेंक देता है। अल्लाह पाक उन सारी चीज़ों को नेस्त व नाबूद फरमा देता है और उसको कौसर अता करता है, उसको कसरतें अता करता है। कितनी कसरतें अता करता है अल्लाह वालों, जो कभी ख़त्म ना होने वाली हों। अकाबिरीन फरमाते हैं सूरतुल कौसर ख़जाने वाली सूरत है। सूरतुल कौसर से अल्लाह पाक रिस्क और दौलत का इंतज़ाम फरमा देता है, ख़जाने अता फरमा देता है। अल्लाह वालों, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरतुल कौसर को पढ़ लेना है। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, जब 11 बार आप लोग सूरतुल कौसर को पढ़ लें, और पढ़ना किस तरीके से ये भी मुलाजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इसी तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है, यानी कि बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाएगी, सूरतुल कौसर भी पढ़ी जाएगी। इस तरीके से आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है, बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। जब आप लोग दूसरे नंबर पे सूरतुल कौसर को पढ़ लें, फिर तीसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या पढ़ना है? यह अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, और अल्लाह पाक ने इस नाम की कसम इरशाद फरमाई और कहा कि जो बंदा भी इस नाम को पढ़ेगा और जो मांगेगा, मैं उसकी ज़रूर सुनूंगा। अल्लाह वालों, तीसरा और आखिरी वजीफा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये वजीफा मुकम्मल हो ही नहीं सकता, आपने आखिरी में क्या पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है? गौर और तवज्जो के साथ सुनिएगा। सूरतुल कौसर से कबूलियत के दरवाजे खुल गए। सूरतुल कौसर से रब को मनाने के बाद, खजाने लूटने के बाद, अब जो कोई रिस्क और दौलत में मालामाल होना चाहता है, कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी चाहता है, बंद कारोबार में को बुलंदियों तक ले जाना चाहता है, अपने घर से बेसकूनी बेबरकती का खातिमा चाहता है, तो आखिरी में या रज़्ज़ाकु या फत्ताहु को पढ़ना है। या रज़्ज़ाकु या फत्ताहु को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या रज़्ज़ाकु या फत्ताहु को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। रमजान के महीने में रोजे की हालत में पढ़ने वाला एक बार या रज़्ज़ाकु या फत्ताहु को पढ़े तो रब उसके लिए 300 दरवाजे रिस्क के खोल देता है। या रज़्ज़ाकु या फत्ताहु रब्बे करीम का वो नाम है जिसकी कसम खुद रब ने खाई कि जब बंदा या फत्ताहु से पुकारेगा, मैं रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा करूंगा। आपने या रज़्ज़ाकु या फत्ताहु को आखिरी में सिर्फ और सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 11 टाइम्स पढ़ना है। या रज़्ज़ाकु या फत्ताहु आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है। या रज़्ज़ाकु या फत्ताहु 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाकु या फत्ताहु 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाकु या फत्ताहु 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या रज़्ज़ाकु या फत्ताहु को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, इंशाअल्लाह 11 रमजानुल मुबारक जुम्मतुल मुबारक के दिन बुजुर्गों का बताए हुए ये 3 खास अमाल जिस बंदे ने भी कर लिए, अल्लाह पाक उसके हक में यकीन करे बेहतरीन फैसला फरमा देगा। अगर आज आप लोग अल्लाह पाक से खजाने भी मांगोगे तो मेरा रब खजाने भी अता फरमा देगा। फलस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी तौर पे कह रहा हूँ, दुआ करिएगा। आप लोगों ने जब या रज़्ज़ाकु या फत्ताहु पढ़ लिया, 11 बार पढ़ लिया, उसके बाद अब आप लोगों ने अपने सर को आसमान की तरफ उठाना है, आसमान की तरफ, अपने रब की तरफ देखना है आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ, और आपने या मुसब्बिबल अस्बाब कहना है 11 बार।
اللہ والوں یہ بھی وظیفے کا حصہ ہی ہے. وظیفے کو اور زیادہ تقویت پہنچانے کے لیے یہ پڑھا جاتا ہے کہ میرے مولا تو مسبب الاسباب ہے، یہ بتایا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ لوگ اپنے سر جھکائیں گے، اپنے دل کی طرف دیکھیں گے اور اللہ اکبر کو 11 بار کہیں گے کہ میرے مولا تو سب سے بڑا ہے. تکبیر پڑھیں گے. یہ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس طریقے سے پڑھیں. اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں. اول وظیفہ جو ہے وہ 3 اعمال جو درمیان میں بتا وہی ہیں، لیکن یہ جو اول آخر درود پاک کا بتایا گیا ہے اور یہ سبحان اللہ اور مسبب الاسباب کا بتایا گیا ہے، اس سے آپ کے اس وظیفے کو زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور زیادہ تقویت پہنچتی ہے اور زیادہ فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں اور اللہ پاک اپنے ان ناموں سے خوش بھی بہت ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ چھوٹا سا عمل 2-3 منٹ کا جس بندے نے بھی کرا اللہ پاک اس کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے گا. ایک چیز کا خیال رکھیے گا، وظیفہ جب بھی کر رہے ہوں آپ نے اپنے مقصد کی نیت، جو مقصد کی نیت ہے، جو خاص مقصد ہے، بے گھر ہے، گھر کے لیے، گاڑی کے لیے، جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کی نیت آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے. نیت کیے بغیر یہ وظیفہ آپ کے کام نہیں آئے گا، تو لہٰذا نیت کے ساتھ کریے گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ہم سب کو امن اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جو ماں باپ ابھی پریشان حال ہیں، جو بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے مولا سب کو سلامت رکھے. رمضان المبارک کے صدقے طفیل اللہ پاک ہم سب کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے. یہ وظیفہ مجھے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا نگہبان ہو. اللہ والوں سارے اچھے نام میرے رب کے ہیں، کوئی سے 2 نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا حصول برکت اور ثواب کی نیت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.